یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ سامعین کرام، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا حکم ہوا ہے، ایک ذکر کا اور دوسرا تسبیح کا۔ اب ذکر کیا ہے؟ دیکھیے، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر ایک نور ہے جو حضوری بخشتا ہے، ذکر ایک ذوق لازوال ہے جو اہل ذاکر کو وصال عطا کرتا ہے اور انسان کو اندھیرے سے نکال کر اسے نور کی طرف لے کر جاتا ہے، جبکہ تسبیح درجات بلندی ہے۔ تسبیح انسان کو پستی سے نکال کے بلندی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تسبیح انسان کو مصیبتوں سے نکال کر امن میں لے کر آتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہ مصیبت میں تھے، انہوں نے تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تسبیح پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں مشکل سے نکال کر امن میں داخل کر دیا۔ اس طرح ذکر اور تسبیح کے بہت زیادہ جو ہے وہ دنیاوی اور اخروی فوائد اور فضائل ہیں، لیکن آپ نے کافی لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ذکر اور تسبیح کی صحیح تاثیر نہیں مل رہی، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑے عرصہ سے ہم ذکر اور تسبیحات کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور ذکر اور تسبیحات میں تاثیر پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، ہمارے صحابہ کرام اور اولیاء کرام اگر تسبیح پڑھ کر مٹی پر پھونک مارتے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک مریض دیکھا جو سخت امراض میں مبتلا تھا۔ پھر آپ نے اس بیمار کے کان میں سورۃ المومنون کی آخری جو آیات ہیں، افحسبتم سے آخر تک وہ تمام پڑھ دی۔ ابھی پڑھنے کی دیر تھی کہ وہ اسی وقت جو بیمار تھا اچھا ہو گیا، بیماری فوراً ہی ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ ایتیں پڑھی افحسب والی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ ایتیں پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ سامعین کرام، اگر وہ اللہ کے بندے ذکر اور تسبیح پڑھیں تو مردے زندہ ہو جائیں، بیمار صحت یاب ہو جائیں، وہ ٹھیک ہو جائیں، اور اگر وہی تسبیح ہم پڑھیں تو اثر نہ ہو۔ اب ذکر وہی ہے، تسبیح وہی ہے، ہمارا اور ان کا رب وہی ہے، ہمارا اور ان کا نبی وہی ہے، تو پھر کچھ تو گڑبڑ ہے، اور وہ گڑبڑ ہمارے اندر ہے، نقص ہمارے اندر ہے جو ہم کو ذکر کی اور تسبیح کی تاثیر سے محروم کر رہا ہے۔ ہمیں ذکر اور تسبیح کی حلاوت نہیں مل رہی۔ سامعین کرام، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور حلاوت اور لذت الہی سے محروم کرنے کے لیے نفس اور شیطان کے جال بہت ہیں، لیکن ایک بہت بڑا جال جو انسان کو ذکر اور تسبیح کی تاثیر اور اس کی حلاوت سے محروم کرتا ہے وہ ہے بد نظری۔ حضور مرشد کریم حضرت سخی سلطان احمد علی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر نگاہ کی حفاظت نہ کی جائے تو دل نہ صرف حلاوت و لذت سے محروم رہتا ہے، بلکہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ معاشر کے دن نگاہوں سے باز پرس کی جائے گی۔ سامعین کرام، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے وجود میں جتنے بھی بڑے بڑے خناس ہیں، ان میں سب سے بڑا نقص جذبہ شہوت ہے۔ اگر اس پہ انسان قابو نہ پائے تو وہ نہ صالح کہلانے کا حقدار ہے اور نہ باکردار۔ اگر انسان اپنے وجود میں پائی جانے والی اس بدی کی قوت کو شکست نہیں دیتا، جب تک وہ اس کمزوری پہ قابو نہیں پائے گا، اس وقت تک وہ تسبیح کی لذت اور اس کی تاثیر سے محروم ہوگا۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ شہوت کا راستہ انسان کے اندر انسان کی آنکھوں سے اترتا ہے۔ اگر انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے تو انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے۔
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے، شک اللہ ان کے کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ سامعین کرام، بعض بزرگوں نے اس پر بڑا لطیف نکتہ اٹھایا ہے کہ آنکھوں کو جھکانا یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا اور شرمگاہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے بعد میں بیان فرمائی۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب تم آنکھوں کی حفاظت کرتے ہو، یعنی آنکھوں کو برائی کی طرف اٹھنے سے محفوظ کر لیتے ہو، تو تمہارے اندر خود بخود شرم و حیا پیدا ہو جاتا ہے جو تمہیں اس سے اگلے درجے کی برائی سے روک لیتا ہے۔ گویا جسم کی پاکی انسان کی آنکھوں سے شروع ہوتی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایمان والی خواتین کے لیے فرمائی، اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ لہذا شرمگاہوں تک بدی کا راستہ انسان کی نگاہوں سے پہنچتا ہے، اور جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ بدی اور زنا کے راستے سے خود کو نہیں روک سکتا۔ یاد رکھیں کہ بد نظری زنا نہیں ہے، لیکن بد نظری کے آنے سے وجود میں آثار زنا پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کا بیان ہے کہ راستے میں میری نظر عورت پر پڑی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھ کے فرمایا، کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے پاس آتے ہو اور تم پر نظر بد کی وجہ سے زنا کے آثار ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا نزول ہوتا ہے کیا؟ کیونکہ اس امر پر میرے علاوہ بظاہر کوئی مطالعہ نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، نہیں، یہ وحی نہیں بلکہ یہ مومن کی فراست ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن کامل کی نگاہ سے ہمارے احوال پوشیدہ نہیں ہوتے، کیونکہ حدیث مبارکہ بھی ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کامل کو قوت بصارت عطا کرتا ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے نگاہ کی پاکی درکار ہوتی ہے۔ یہ مقام ان پاک باز ہستیوں کو نصیب ہوتا ہے جن کی نگاہیں صرف رضا الہی کے لیے اٹھتی اور جھکتی ہیں۔ اس لیے نگاہ کو پاک کرنے کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ نگاہ کو بدی سے روک دیا جائے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم دیتا ہے، تاکہ فرمایا گیا ہے کہ تیری نظر عورت کی چادر کی خوبصورتی کے پیچھے بھی نہ جائے، کیونکہ یوں دیکھنا دل میں شہوت پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وہی شہوت ذکر کی تاثیر اور اس کی لذت سے محروم کر دیتی ہے۔ سامعین کرام، اکثر عام اور فطری سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ویسے راہ چلتے انسان کی جو ہے وہ آنکھ اٹھ جائے تو انسان کیا کرے؟ یعنی کسی غیر محرم کو اگر غلطی سے بندہ دیکھ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ پھر دیکھیے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری نہیں، یعنی پہلی نگاہ بغیر ارادے کے اٹھ سکتی ہے لیکن دوسری نگاہ ارادے سے اٹھتی ہے، لہذا دوسری مرتبہ نگاہ کو اس جانب نہ اٹھایا جائے۔ امام سیوطی اور امام بحقی نے حضرت ابو امامہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی عورت کو پہلی نظر دیکھتا ہے پھر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی عبادت پیدا کر دیتا ہے جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ سامعین کرام، صدیق کی تمنا تھی کہ میری یہ نگاہیں رخ مصطفیٰ پہ ٹکی رہیں، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ سو ذکر و تصور، اس میں لذات اور تسبیحات وجود میں اس وقت تک یہ تاثیر نہیں کرتے جب تک بندہ اس گناہ سے محفوظ نہ ہو جائے۔ جب بندہ اپنی نگاہوں کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی جانب اٹھانے سے روک لیتا ہے تو یہ تمام جو لذات ہیں اس پہ عیاں ہو جاتی ہیں اور اس کو ہر ذکر کی تاثیر ملنے لگتی ہے۔ بے شک آزما کر آپ دیکھ لیں کہ اپنی نظروں کو پاک کریں، پھر دیکھنا کہ آپ کو ذکر و اذکار میں کیسی لذت ملتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی تسبیح میں وہ تاثیر پیدا ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں ذکر اور تسبیحات کی تاثیر سے محروم کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔